ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابتدائی عمر میں، اپنے لڑکپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی سفر میں تشریف لے گئے، اور یہ قافلہ ایک مقام پر ٹھہر گیا۔ قافلے والوں نے ایک جگہ پر قیام کیا، قریب ہی ایک عیسائی راہب کا مکان تھا۔ وہ عیسائی راہب، وہ عیسائی عالم اور عابد و زاہد اپنے مکان سے باہر نکلا اور قافلے والوں کے پاس آیا اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، ھذا سید العالمین، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ ھذا رسول رب العالمین، یہ تو رب العالمین کے رسول ہیں۔ یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قافلے والوں نے کہا، سرداران قریش نے کہا کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا کہ یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ کہنے لگا کہ میں اپنے مکان کے بالا خانے پر موجود تھا، تم لوگ جب ہماری اس وادی میں داخل ہوئے تو میں دیکھ رہا تھا پہاڑ اور درخت ان کو سجدہ کر رہے تھے، اور مجھے معلوم ہے کہ پہاڑ اور درخت مخلوق میں نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ مزید کہنے لگا کہ ان کے کندھے کے پاس وہ مہر نبوت موجود ہے، اس کے ذریعے سے بھی میں ان کو جانتا اور پہچانتا ہوں۔ تو اب اس عیسائی راہب کو آپ کی اس عمر میں کیسے علم ہو گیا کہ آپ سید العالمین ہیں، آپ رسول رب العالمین ہیں اور آپ رحمت للعالمین ہیں؟ دراصل اس نے پہلی کتابوں میں، تورات و انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف پڑھے تھے، آپ کا تذکرہ پڑھا تھا، تو وہ جانتا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ تمام جہانوں کے سردار ہوں گے اور رب العالمین کے رسول ہوں گے، اور اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے غلبہ دین کے لیے سب سے پہلے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام سے بڑا پکا پختہ عہد لیا کہ جب میرا آخری پیغمبر تشریف لے آئے گا تم ان کا زمانہ پالو، تو تم پر لازم ہے کہ ان پر ایمان لاؤ اور پھر بھرپور ان کی مدد کرو۔ پھر آسمانی کتابوں میں آپ کا تذکرہ فرمایا گیا اور پیغمبروں کی زبان سے آپ کی آنے کی خوشخبری دی گئی اور لوگوں کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا کہ آپ کی تشریف آوری ہونی ہے، اور ان سب کو آپ پر ایمان لانے کا اور آپ کی مدد کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، یہود اس سے پہلے آپ کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے تھے۔ تفسیر طبری اور تفسیر ابن ابی حاتم میں سند حسن کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ ابن عباس سے مروی کہ وہ جب مشرکین سے مقابلہ کرتے تو مشرکین کو کہتے تھے کہ ایک آخری پیغمبر تشریف لانے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور غلبہ پا لیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ اس آخری پیغمبر کو جلدی بھیج دے، جلدی وہ تشریف لے آئے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کے ان کافروں پہ غلبہ پائیں۔
لیکن جب رسول کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی اور انہوں نے 100% آپ کو پہچان لیا کہ آپ وہی پیغمبر ہیں جن کے آنے کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کے آنے کی ہم دعائیں مانگ رہے تھے، یہ سب معلوم تھا، علم تھا، اس کے باوجود محض حسد کی بنا پہ ماننے سے انکار کر دیا۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ جب وہ رسول مکرم تشریف لے آئے جن کو وہ پوری طرح جانتے اور پہچانتے تھے، جب وہ جانا پہچانا رسول تشریف لے آیا تو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ماننے سے جو انکار تھا وہ دلوں میں حسد تھا، اور جو ان کے علماء و مشائخ تھے وہ ان کا اقتدار جاتا تھا، اور ان کو جو اپنی قوموں سے مال مل رہا تھا وہ جانے کا خدشہ تھا، اس لیے وہ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے اہل ایمان، بہت سے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یعنی یہود نصارہ کے جو علماء اور مشائخ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اوصاف وہ اپنی قوم سے لوگوں سے چھپاتے تھے، اور اگر کسی کو کوئی خبر ہو گئی تو کہتے تھے نہیں، یہ وہ رسول نہیں ہے جن کا ہماری کتاب میں تذکرہ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ ہمارے گرویدہ رہیں، ہمارے معتقد رہیں، اور ان کے نذرانے ہمیں ملتے رہیں، کیونکہ اگر یہ رسول کریم علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تو ان کا رخ ہو جائے گا ادھر، پھر ساری ان کی توجہ ادھر، ساری عقیدت محبت ادھر ہو جائے گی، اور یہ مال بھی سارا پھر ادھر ہی جائے گا، پھر دین کی راہ میں لگے گا، تو ہمیں تو نہیں ملے گا کچھ۔ تو صرف مال کی خاطر کہ مال ہمیں ملتا رہے اور یہ ہمارے گرویدہ رہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف چھپائے اور آپ کے بارے میں کہنے لگے نہیں، یہ وہ رسول نہیں ہے جن کا ہم پہلے تذکرہ کیا کرتے تھے کہ رسول آنے والا ہے اور وہ جلدی آ جائے اور ہم اس کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کریں، غلبہ پائیں، یہ وہ رسول نہیں ہے۔ تو اب ماننے سے جو انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے پیغمبروں سے، پیغمبروں کے ذریعے ان کی قوموں سے، اور پھر جو کتابیں نازل فرمائیں ان کے ذریعے سے ان سب سے پختہ عہد لیا کہ تم ایمان بھی لاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مدد بھی بھرپور انداز میں کرو گے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے بعد جتنے لوگ ہیں ان سب سے عہد لیا گیا، جو اہل ایمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان سے عہد لیا گیا کہ تم جنت کے بدلے میں اپنی جان بھی، اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے غلبہ دین کے لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید فرما لیے۔ تو ہر مومن ایمان لا کے اپنے رب سے سودا کرتا ہے، جنت کے بدلے میں جان اور مال اللہ کے دین کے غلبے کے لیے صرف کرنے کا وہ عہد کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے، آپ کا حلیہ مبارکہ، آپ کی ظاہری شکل و صورت، آپ کے اوصاف باطنہ اور آپ کے اخلاق، یہ ساری چیزیں کمال درجے کی اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں، تاکہ جو شخص بھی آپ کا چہرہ اقدس دیکھ لے، آپ کا حلیہ مبارکہ دیکھ لے، آپ کی شکل مبارک دیکھ لے تو آپ کا گرویدہ ہو جائے۔ ترمذی کی حدیث ہے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پہلی مرتبہ اس کو حاضری کا شرف ملا تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ باقاعدہ شمائل ترمذی اور دیگر
شمائل کے نام سے لکھی گئی کتابوں میں آپ کے حلیہ مبارکہ کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے. آپ کی آنکھیں، آپ کا ناک مبارک، کان مبارک، ایک ایک عضو کی تفصیل ہے. اللہ نے ایک ایک عضو کمال درجے کا حسین اور خوبصورت بنایا. اور پھر آپ کے پسینے میں اللہ نے خوشبوئیں رکھ دی، آپ کے لعاب دہن میں برکتیں رکھ دی، آپ کے بال مبارک، آپ کا جبہ مبارک، اور جس چیز کو آپ سے نسبت ہو گئی اور تعلق ہو گیا اس میں بھی اللہ نے برکتیں رکھ دی. لعاب دہن کے بارے میں تو بہت احادیث ہے، اور بخاری مسلم کی معروف روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام سخت بھوک میں مبتلا تھے. جب وہ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ سے چادر ہٹا کر پتھر بندھا ہوا دکھایا. صحابہ نے بھوک کی وجہ سے پتھر اپنے پیٹوں پہ باندھ رکھے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی چادر اٹھا کے انہیں دکھایا. آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. یعنی آپ کی جو بھوک تھی باقی صحابہ کے مقابلے میں آپ کی بھوک زیادہ تھی. بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کی دعوت کی. اب وہ ہنڈیا تھی اور تھوڑا سا آٹا تھا، اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں اور 2-3 ساتھ صحابہ آ جائیں. تو آپ نے پورے لشکر کو بلا لیا اور لعاب دہن ہنڈیا میں بھی آپ نے شامل فرما دیا اور آٹے میں بھی شامل فرما دیا. اب لعاب دہن کی برکت تھی کہ بہت بڑے لشکر کو وہ سالن بھی کافی ہو گیا، وہ آٹا بھی کافی ہو گیا. اور آپ کے جو بال مبارک ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین، ان کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی، اس میں وہ بال مبارک آپ کا انہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو مدینہ پاک میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا، نظر بد لگ جاتی، کوئی تکلیف ہو جاتی یا آنکھ میں کوئی تکلیف ہو جاتی تو اس کے گھر والے پانی کا پیالہ دے کر کسی کو آپ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں بھیجتے. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چاندی کی ڈبیا سے نبی کریم علیہ السلام کا بال مبارک نکالتی، پانی میں ڈال کے ہلا کے دے دیتی. پینے والا شفا یاب ہو جایا کرتا تھا. جبہ مبارکہ مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ کا جو جبہ مبارکہ تھا، نحنو نغسلها للمرضى ونستشفی بها، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جبہ مبارکہ ہے یہ پانی سے دھو کر اس سے شفائیں حاصل کرتے ہیں، مریضوں کے لیے شفائیں حاصل کرتے ہیں. تو اللہ نے آپ کے پورے وجود مسعود اور ہر عضو میں برکتیں رکھی، اور جس چیز کو نسبت اور تعلق ہو گیا اس میں بھی اللہ نے برکتیں ڈال دی. یہ سارا کس لیے تھا؟ تاکہ جو لوگ آپ سے یہ برکات دیکھیں تو ان کے دلوں میں بھی آپ کی محبت پیدا ہو جائے، عقیدت پیدا ہو جائے، آپ کے گرویدہ ہو جائیں اور وہ بھی غلبہ دین کے لیے کھڑے ہو جائیں، تیار ہو جائیں اور غلبہ دین میں مکمل معاون و مددگار بن جائیں. کہ اللہ نے معجزات دیے، بے شمار معجزات. تو وہ معجزات جو آپ کو دیے گئے، یہ 2 معجزات دیکھیں تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں. ان کا اگر وہ ایماندار نہیں ہے تو معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں. اگر ایمان والے ہیں تو ایمان اور ان کا ترقی کرے اور ایمان مضبوط ہو جائے. اور وہ سارے معجزات دیکھنے والے بھی آپ کے گرویدہ ہو کر وہ غلبہ دین کے لیے معاون و مددگار بن جائیں. تو اللہ رب العالمین نے مختلف جہتوں سے اور مختلف اعتبارات سے جو آپ کو فضائل اور محاسن اور کمالات عطا فرمائے ہیں، تو ان میں ایک مین مقصد یہ تھا کہ لوگ آپ سے منسلک ہوں اور لوگ آپ کو صحیح طور پہ پہچانیں اور انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مقرب ہیں، محبوب ہیں اور اللہ کے سچے عظیم الشان رسول ہیں. انہیں یقین ہو جائے اور آپ کے ساتھ وہ جڑ جائیں، آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور دینی حق کے غلبے کے لیے وہ جان و مال صرف کریں.